IMF اب جو اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کا جو معاملہ ہے، کیا IMF اب اسٹیٹ بینک سے ہم یہ سمجھیں کہ براہ راست رابطے میں رہے گا، اس کے ذریعے اپنی شرائط منوانا زیادہ آسان ہو جائے گا؟ اور پھر کیا حکومت کا اب یہ بھی سمجھیں کہ مالیاتی جو پالیسیز ہیں اس پر کوئی کنٹرول نہیں رہے گا؟ میں معاشی خوشحالی نہیں آئے گی، آپ کب تک اپنا دفاعی بجٹ منجمد رکھ سکیں گے؟ منجمد رکھنے کا مطلب یہ دراصل کم ہو رہا ہے ہر سال. جی آپ کے سر پہ انڈیا جیسا دشمن بیٹھا ہوا ہے اور آپ کو کوئی پرواہ نہیں، آپ کی معیشت برباد ہوتی چلی جا رہی ہے. ہلو نمسکار دوستوں، آپ کا سواگت ہے میرے چینل میں، اور چینل کو سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے. چلو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا ہوا. IMF نے ملک کو $50 کروڑ قرض کی منظوری دے دی ہے. اس تیسری قسط کے بعد IMF کی جانب سے ملک کو جو حاصل کردہ رقم ہے یہ $2 ارب ہو جائے گی. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ایکٹ میں ترامیم، اضافی ٹیکس کی وصولی، پاکستانی روپے کی قدر میں اضافہ ہوگا، تو دوسری طرف یہ خدشات بھی موجود ہیں کہ بجلی کے نرخ میں 5.65 روپے فی یونٹ اضافہ اور ٹیکس میں چھوٹ کے خاتمے کی بڑی جو قیمت ہے یہ ملک کو معاشی نقصان کی صورت میں برداشت کرنا پڑے گی. قرضہ پروگرام کی بحالی کو اپنی کامیابی تو سمجھتی ہے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس کی وجہ سے مہنگائی کے ہاتھوں جو پریشان عوام ہیں ان کی مشکلات میں کمی آنے کی وجہ سے اور زیادہ اضافہ ہو جائے گا. نیپرا ایکٹ میں ترامیم، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ایکٹ میں ترامیم، اضافی ٹیکس کی وصولیاں، بجلی گیس کی قیمتوں میں اضافہ. تو سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ $500 ملین ہمیں ملنے چلا ہے، 900 ملین اضافی ٹیکس لگانے چلے ہیں کارپوریٹ سیکٹر کے اوپر، کوئی $6 ارب کے اضافی بوجھ ہے جو صارفین کے اوپر ٹلنے چلا ہے کہ جو سرمایہ کاری ہے پاکستان کے اندر وہ بڑی تیزی سے نیچے چلی جائے گی. 55% تک یہ ٹیکس چلا جاتا ہے. اگر آپ $100 کمائی کر رہے ہیں تو $55 اس میں سے حکومت لے جاتی ہے ٹیکسز کی مد میں. اب جو ہم نے چھوٹ دے رکھی تھی کارپوریٹ ڈیویڈنڈ کے حوالے سے، وہ $140 ارب کی چھوٹ دے رکھی تھی، اب وہ چھوٹ بھی واپس لینے لگے. وہ یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ تقریباً $5.90 فی یونٹ جو ہے وہ بجلی بڑھ گئی ہے دیا جائے گا. اب میں نے اپنے گھر کا بل جو نکال کے دیکھا ہے 28 سال پہلے والا، اس میں میں تقریباً $11 فی یونٹ دے رہا تھا سارا ٹیکسز شامل کرنے کے بعد. جو پچھلے ہفتے میں نے بل دیا ہے وہ $28 یونٹ آ رہا ہے. اگر آپ جو IMF اب جو اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کا جو معاملہ ہے، کیا IMF اب اسٹیٹ بینک سے ہم یہ سمجھیں کہ براہ راست رابطے میں رہے گا، اس کے ذریعے اپنی شرائط منوانا زیادہ آسان ہو جائے گا؟ اور پھر کیا حکومت کا اب یہ بھی سمجھیں کہ مالیاتی جو پالیسیز ہیں اس پر کوئی کنٹرول نہیں رہے گا؟ گورنر کو اتنا زیادہ مضبوط بنا رہے ہیں گورنر اسٹیٹ بینک کو، وہ طاقت تو آپ کے پرائم منسٹر کے پاس بھی نہیں ہوگی کہ وہ انٹرفیئرنس کر سکیں، ایسے معاملات میں پوچھ سکیں آپ سے. اصلاح کی جا رہی ہے اور سیاستدانوں کو یہ موقع ختم کر دیا جائے گا کہ وہ اسٹیٹ بینک کے معاملات کے اندر مداخلت کر سکیں. کیا اب ہم اس فیز میں داخل ہو گئے ہیں جہاں پر قرض ہم اس لیے حاصل نہیں کر رہے ہیں کہ اس کے ذریعے ہماری جو معاشی گروتھ ہے وہ بہتر ہوگی؟ ہم قرض صرف اس لیے حاصل کر رہے ہیں کہ جو پچھلے قرض ہیں ہم کو ان قرض کو اتارنا ہے. تقریباً 45,000 ارب روپے کے قرضے میں تو آلریڈی ڈوب چکے ہیں، اور اب پرانے قرضے اتارنے کے لیے جو نئے قرضے لیے جا رہے ہیں. ملک میں معاشی خوشحالی نہیں آئے گی، آپ کب تک اپنا دفاعی بجٹ منجمد رکھ سکیں گے؟ منجمد رکھنے کا مطلب یہ دراصل کم ہو رہا ہے ہر سال. جی آپ کے سر پہ انڈیا جیسا دشمن بیٹھا ہوا ہے اور آپ کو کوئی پرواہ نہیں، آپ کی معیشت برباد ہوتی چلی جا رہی ہے. لیکن کا قید اور امکانہ ہے اس لیے کہ یہ تو IMF کا پروگرام ختم ہو جائے گا، آپ پھر قانون بدل سکتے ہیں. تو سادہ سا قانون ہے، کوئی آئینی ترمیم تو نہیں ہے. یعنی یہ درست IMF کے کہنے پہ کیا گیا؟ IMF کے کہنے پہ کیا گیا. اس کے فائدے بھی ہیں، اس کے نقصانات بھی ہیں. نقصان یہ ہے کہ اب وہ گورنر جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کا اور ڈپٹی گورنر، آپ اس سے کوئی بات پوچھ نہیں کر سکتے، وہ آزاد ہیں. جب آپ بالکل حکومتوں کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں، اسٹیٹ بینک کو کوئی عمل دخل نہیں رہتا، تو ڈالر کو جو ہے وہ بیچتے رہتے تھے اور مصنوعی طور پہ اسے برقرار رکھا. آخر کار ہمت جواب دے گئی، لوگ بھول گئے کہ ڈالر کی قیمت میں کمی نون لیگ نے کی تھی. اچھا وہ کہتے ہیں یہ IMF کا آدمی ہے. جی او بھائی، یہ پاکستان کے لیے اعزاز کی بات ہے کہ ورلڈ بینک میں اور IMF کے اس کے لوگ کام کرتے ہیں. صلاحیت ہوتی ہے تو کام کرتے ہیں نا. ابھی تو وہی ہے جو میں بار بار عرض کرتا ہوں، آپ کی معیشت ہے ہی نہیں، کالی معیشت ہے.
ڈاکومنٹڈ ہے ہی نہیں، بلیک اکانومی ہے. اب آپ نے بلیک اکانومی کی اجازت دی تھا گیا نا. آپ ملک میں وہ استحکام پیدا ہی نہیں کرتے جو معاشی ترقی کے لیے ضروری ہوتا ہے. وہ رکھا ہوا ایک نفسیات ہے قرض مانگنے کی اور قرض پہ ملک چلانے کی. جی کیا ہو رہا ہے یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی آٹونومی سے کیا نقصان ہو رہا ہے پاکستان کو، یا کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ اداروں کی خود مختاری کی بات کرتے ہیں، اور اب جب ایک ادارے کو ہم خود مختار بنانے جا رہے ہیں تو اب پورے ملک میں ایک ڈر بیٹھ گیا ہے کہ جیسے ہمارے ادارے کو کوئی ہائی جیک کر لے گا، کہ ہم ہر 4 سال کے بعد جا کر IMF کے دروازے کھٹکھٹائیں. کیا ہم جو گورنر اسٹیٹ بینک ہیں ان کی اکاؤنٹیبلٹی کہا جا رہا ہے کہ کم ہو جائے گی اور وہ کسی کو جواب دہ نہیں. FIA وزیر اعظم پاکستان کو تو بلا سکتا ہے، عدالتیں وزیر اعظم کو تو بلا سکتی ہیں، لیکن وہ گورنر اسٹیٹ بینک کو کچھ نہیں کہہ سکیں گی، وہ IMF کا مہرہ بن کر چلے گا. اور جب مصر سے اور باہر سے لوگ لائے گئے تھے تو تبھی ہم نے کہا تھا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا ایک نیا ورژن سامنے آ رہا ہے کہ گورنر اسٹیٹ بینک دراصل ایک الگ مملکت ہوگی. پھر یہ کہ اسٹیٹ بینک کا استعمال قرضوں کی ادائیگی کے لیے ہوگا کہ حکومت کے پاس اپنی فوج اور پولیس کو تنخواہ دینے کے لیے پیسے نہیں بچیں گے، کیونکہ قرضوں کی ادائیگی اتنی اسٹرانگ ہوگی. اور جو پھر آپ قرضہ لیں گے، پھر آپ قرضہ واپس کریں گے، پھر IMF سے لیں گے، پھر ورلڈ بینک سے لیں گے، تو یہ ایک سرکل بن جائے گا. یہ IMF کا جو ایک کوکی کٹر اپروچ جس کو کہتے ہیں نا ٹو سالو دیز ایشوز، کہ اٹانومی دے دیں لیکن اکاؤنٹیبلٹی بھی نہ ہو، یہ بہت پریشان کن ہے. کیونکہ آپ یہ بھی دیکھیں کوکی کٹر اپروچ کی بات ہوتی ہے تو اگر جیسے کوئی ہنگامی صورتحال ہو جاتی ہے، چاہے سیلاب آ جائے، چاہے کووڈ-19 جیسی وبا پھیل جائے، تو پھر حکومت کہاں سے پیسے لائے گی؟ اگر افراط زر کا جو انفلیشن کا جو مسئلہ ہے وہ ڈیمانڈ کی وجہ سے نہیں ہوتا، وہ سپلائی کی وجہ سے ہوتا ہے. نیشنل فورم سے ایسی باتیں آنا کہ آپ کے جو احتساب کے ادارے ہیں وہ آپ کے مالیاتی اداروں کو نہیں دیکھ سکتے، مثلا سی پیک کو نہیں دیکھ سکتے، اسٹیٹ بینک کو نہیں دیکھ سکتے، کہ جو کھیل ہم نے احتساب کے نام پر کھیلا ہے اس کا پاکستان کو کس قدر نقصان ہوا ہے. کا ہے تو ہم نے کر دیا، یہ IMF کا ہے تو بجلی مہنگی کر دی، یہ IMF نے کہا ہے تو یہ کر دیا. یہ گورنر ہیں، یہ ظاہر ہے کہ IMF کے ملازم رہے ہیں اور ان کے بارے میں ابھی بھی یہ کہا جاتا ہے کہ وہ وہاں سے چھٹی پر ہی ہیں، کہ آپ کے گروتھ ریٹ سے لے کے انفلیشن تک تمام فیصلے جو ہیں بہت ہی آزادی کے ساتھ خود اسٹیٹ بینک کرے گا. ختم، بائے بائے، ٹاٹا، گڈ بائے، گیا.